سارے کو میں بھی یہاں بھی دوں گی. کام ادھر بغیر نہیں ہے. الرحیم. سب سے پہلے یہاں جو کیمرہ مین موجود ہیں ان سب کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ابھی آپ کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں کامیابی جن جن کو ملی ہے، کیونکہ یہی وہ آخری بچا کچا اثاثہ ہے کہ آپ کے لیول کے اوپر انتخابات شفاف ہوں اور آپ کے لیول کے اوپر جو آپ قربانیاں دیتے ہیں دن رات صبح شام کہ ایک شفاف بیانیہ پاکستان کی عوام تک جائے، تو میں اس میں آپ سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتی ہوں. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ایک منظم، کیونکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں دینا، کیونکہ نااہل نالائق چور کرپٹ ٹولہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کا آٹا چینی چوری ایک منظم طریقے سے کر لیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کی گیس بجلی چوری ہو چکی ہے، ادویات چوری ہو چکی ہیں. یہ پورا پلان جو بنایا گیا RTS بٹھا کر 2018 میں، ایک ایسا تجربہ جس نے پاکستان کی قومی سلامتی سٹیک کے اوپر لگا دی، ایک ایسا تجربہ جس نے پاکستان کی عوام کو روزگار، معیشت، آٹا چینی، گیس بجلی سے محروم کر دیا اور پاکستان کے اندر آئینی حقوق، فنڈامنٹلز اینڈ ہیومن رائٹس اس وقت معطل ہے. اور ایک 2-2.5 سال سے ٹولہ ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو کبھی جیل میں ڈالتا ہے، کبھی سزائے موت کی چکی میں ڈالتا ہے، کبھی میڈیا کی آواز بندی کرتا ہے، کبھی میڈیا کو جیلوں میں ڈالتا ہے، مقدمے بناتا ہے، کیونکہ اپنی کوئی آواز نہیں ہے، کیونکہ خود سلیکٹڈ ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کر کے آیا ہے، کیونکہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف ڈی چوک پہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر امپائر کی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے سازش کی، کیونکہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس بے نامی سے ملک میں پیسہ منگا کر منی لانڈرنگ کر کے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور اس کے برعکس ایک ایسا بیانیہ جس نے ہر دور میں شکست کھائی کہ اپنے سیاسی مخالف کو، سیاسی قائدین کو غدار کہو، انڈین ایجنٹ کہو. اور عمران صاحب نے کل اپنے کرائے کے ترجمان، کیونکہ جو اصل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو کوئی سیاسی وقار رکھتے ہیں، 1-2 لوگ، انہوں نے بھی ان کرائے کے ترجمانوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. اور کرائے کے ترجمان کی ایک فوج لگا دی ہے کہ آپ دوسروں کو غدار کہیں، اور وہی گھسا پٹا بیانیہ نواز شریف کے پیچھے عمران صاحب نے ایک منظم آرگنائز طریقے سے لگا دیا ہے. آپ نے دیکھا صبح سے، کل وزیر اعظم خود جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کی عزت کا خیال نہیں ہے، اور آج صبح سے ایک گردان ہے. تو میں صرف پاکستان کی عوام کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ حکومت ہمارے لیے اب irrelevant ہو چکی ہے. جیسا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، اور صبح سے ایک بیانیہ جاری ہے کرائے کے ٹٹو، کرائے کے ترجمان، جو خود کتنے محب الوطن ہیں، دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیز لے کر، شہریت لے کر، وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. اور
غدار کس کو کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کو. تو میں پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں مخاطب ہوں کہ ان سے سوال کریں، ان سے سوال کریں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ہر دباؤ کے باوجود وہ وزیر اعظم، جب وزیر اعظم تھا تو ہندوستان کا وزیر اعظم واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے، کیونکہ اس وقت واجپئی صاحب کی مجبوری تھی کہ ایک ملک جو تھا وہ معاشی طور پر مستحکم ہو رہا تھا، ملک کی قومی سلامتی ایٹمی قوت بن چکی تھی، پاکستان ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا، وہ ہمسایہ ممالک کی لیے ہاتھ بڑھانا ہمسایہ ممالک کی مجبوری بن چکی تھی، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا، وہ وزیر اعظم جس نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، قومی وقار، پاکستان کی عزت، ملک اور قوم کی عزت کے اوپر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. وہ وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھا تو مودی چل کر پاکستان آیا تھا. اور کیوں آیا تھا؟ وہ نواز شریف کے گھر نہیں آیا تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان، منتخب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا. اور اس وقت پاکستان ایٹمی طور پہ اور معاشی طور پر مضبوط تھا، پاکستان کا ڈیفنس مضبوط تھا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ تھا، پاکستان کے اندر معیشت مضبوط تھی، پاکستان کی عوام مضبوط تھی، پاکستان کے اندر سیاست مضبوط تھی. تو اس وقت مودی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا. اور ایک طرف جب ملک کے اوپر سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط ہو، منتخب نہیں، سلیکٹڈ، آر ٹی ایس بٹھا کر مسلط کیا جانے والا جب وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ مودی کے الیکشنز کے دوران کیا کہتا ہے کہ مودی جیتے گا، اگر وہ الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ کیمپین کے دوران بات کرتا ہے. اور پھر سکوت کشمیر ہوتا ہے، پھر کشمیر کا سودا ہوتا ہے، پھر کشمیریوں کے اوپر بربریت جو پچھلے 72 سالوں سے جاری ہے، کشمیریوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. اور کیمپین کرتا ہے عمران صاحب، کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب مودی کو مس کالیں دیتے ہیں، جب مودی کے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا فون سنو، ہماری بات سنو، ہمارا فون اٹھاؤ، اس وقت غدار کون ہوتا ہے؟ ہم غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون خود بھی محب الوطن ہے اور پاکستان کی عوام کو اور سیاست کو بھی محب الوطن سمجھتی ہے. ہم کسی کو غدار نہیں کہیں گے، لیکن یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھا اور ہے، اس وقت فال آف کشمیر ہوا، اس وقت سکوت کشمیر ہوا، اس وقت کشمیر کا سودا ہوا. یہ کوئی تاریخ سے مٹا نہیں سکے گا. اور غدار کہتے ہیں نواز شریف کو. جب فون مودی نہیں اٹھاتا تو کابینہ میں ماتم ہوتا ہے کہ مودی نے وزیر اعظم عمران خان کا فون نہیں اٹھایا. جب پاکستان کا آئین، پاکستان کے عوام کی چوری ہوتی ہے ووٹوں کی، غدار وہ ہوتا ہے جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے. غدار پرویز مشرف واحد کنوکٹ ہے، اور جب اس کو لیگل سہولت دی گئی غدار آئین کو، اس وقت وزیر اعظم عمران صاحب تھے. ان کے ہی لا منسٹر پرویز مشرف کے لا منسٹر کے لیگل ایڈوائزر ہیں اور لائر ہیں. تو غداری کے فتوے فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، اکبر بگٹی، احمد فراز، آسمہ جہانگیر، حبیب جالب، نواز شریف، سب غدار ہیں.
اور محب الوطن آج وہ ہے جس نے پاکستان کا آئین چوری کیا، پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کیا، غداروں کے اوپر خطرناک الزامات لگائے، ابھی بھی جب وہ خود وزیر اعظم ہے۔ کیا کہا تھا عمران صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر اور ایران میں بیٹھ کر کہ کس نے القاعدہ بنائی؟ ISI نے۔ یہ عمران خان کے الفاظ تھے جب وہ وزیر اعظم ہے۔ یہ ملک کا وزیر اعظم مسلح افواج کے اوپر، جہاں ہمارے نوجوان اپنا خون دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگایا۔ غدار کون ہوا؟ غداری کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے جو انگلی آپ دوسروں پر اٹھاتے ہیں، 3 انگلیاں آپ پر اٹھتی ہیں۔ اور آج اداروں کا سہارا لے کر، اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹ کر، اپنی گھٹیا سیاست کے اندر گھسیٹ کر، اور اب عدلیہ کو اپنی سیاست میں گھسیٹ کر، پرسوں بیٹھ کر کیا کہا ٹاک شو میں عمران صاحب نے؟ کہتے ہیں ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ریلیف دیا اور ان کی ضمانت کر دی اور ان کو باہر جانے دیا۔ اتنا بڑا الزام عدلیہ کے اوپر لگایا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹ سے پیسے منگا کر ملک کے خلاف غداری کی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ منتخب وزیر اعظم کے خلاف کنٹینر پر چڑھ کر امپائر کی انگلی کا اشارے کا انتظار کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بات مختصر اتنی ہے کہ بھائی سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے۔ اور وہ تمام لوگ جن کی شہادتیں، جن کے خون اس مٹی میں شامل ہیں، وہ سب آج جواب مانگتے ہیں۔ اور میں پہلے ایک بات کہہ چکی تھی کہ اپنی آواز بندی کر لیں، اپنی آوازیں بند کر لیں، کیونکہ جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ اور پہلے نواز شریف صاحب یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جس سیاست میں عزت نہیں، جس سیاست میں وقار نہیں، اس سیاست کی ضرورت اب پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے۔ آپ نے پوری پاکستان مسلم لیگ نون کو جیل میں ڈالنا ہے، شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ آج وہ نواز شریف کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ قانون کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے جمہور کے ساتھ کھڑا ہے، آج گرفتار کر دیا۔ وہ سارا ٹولہ جس نے آٹا چینی چوری کی، جس نے سکوت کشمیر کیا، جس نے کشمیر کا سودا کیا، جس نے بجلی گیس چوری کی، جس نے پاکستان کی عوام کی معیشت چوری کی، روزگار چوری کیا، ادویات چوری کی، وہ کابینہ کا حصہ ہیں، وہ آج کرائے کے ترجمان ہیں۔ اور یہ پاکستان کی عوام اب آپ کی بات ماننے والی نہیں، کیونکہ ان کو واضح طور پر معلوم ہے کہ جو آئین شکنی کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، جو منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے۔ اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ پاکستان کی عوام جن کو دینا ہے ان کو دے چکی ہے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ کون محب الوطن ہے، جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ترقی دی، اندھیرے مٹائے، دہشت گردی ختم کی، روزگار دیا، ملک کی سلامتی کو مضبوط کیا، پاکستان کے آئین کو مضبوط کیا۔ اگر پورے پاکستان کی عوام اس بات کی گواہی دے جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں، تو محب الوطن نواز شریف، پاکستان کی عوام اور آپ جتنے لوگ آج یہاں کھڑے ہیں، ان کو کسی قسم کا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ اور اس رویے نے اگر بند نہ ہوا تو ہماری آوازیں بند نہیں ہوں گی۔ اس رویے اور اس الزام کی اگر زبان بندی نہ ہوئی تو ہم گن گن کر بتائیں گے کہ غدار کون ہے، ہم نام لے کر بتائیں گے کہ غداری کس نے کی۔ اور یہ کاغذ لہرا کر کچھ لوگ پنجاب میں اور کچھ لوگ وفاق میں صبح دوپہر شام جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک خطرناک بیانیہ ہے۔ اور یہ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے جس نے آئین کی غداری کی۔ ہمارے لیے یہ بیانیہ نہ نیا ہے اور نہ خطرناک ہے۔
हर जगह के ऊपर बैठकर मुल्क का वजीर आज़म जो गुफ्तगू कर रहा है उसका सवाल पूछें, उससे पूछें कि उसके अज़ाइम क्या हैं। और अगर मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर ये ज़बान बंदी ना हुई और इसी तरह अदारों को घसीटना अपनी गंदी सियासत में बंद ना हुआ तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे आपके लिए। और आखिर में मैं दोबारा एक दफ़ा, मुझे मालूम है कि मीडिया के ऊपर जो पैमरा का नोटिस आया हुआ है, यह है वो फाशिस्ट माइंडसेट जिसने मीर शकीलुर रहमान को अरेस्ट किया, जिसने 24 की स्क्रीनें बंद की, सहाफ़ियों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं जब वो एक जमहूरी प्रोटेस्ट को कवर करते हैं, नियो टीवी की स्क्रीन्स बंद हुई, और जितने सहाफ़ी हैं जिनको प्रोग्राम्स बंद किए गए, आज तक जिन चैनल्स के ऊपर प्रेशर है और एक पैमरा का गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी सर्कुलर हम नहीं मानते। आप स्क्रीन्स बंद करेंगे, आप जबान बंदी करेंगे। 2.5 साल से तो की हुई है, किसकी जबान बंद हुई है? सजाए मौत की चक्कियों में डाला, गिरफ्तार किया, आज सबसे बड़ी जमात का सदर गिरफ्तार है, 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम के ऊपर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन सियासतदानों के लिए घटिया इल्जामात नए नहीं हैं, लेकिन अब जो मुल्क की सियासत में हो रहा है वो गद्दारों के लिए जरूर नया है। और ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं। आज पीडीएम का 3 बजे सरबराहान का इजलास है जिसमें तमाम पार्टीज के सरबराह उस इजलास को अटेंड करेंगे। और जैसे मैंने पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे कहा था कि ये जदोजहद अब रुकने वाली नहीं है, इसलिए आज वो फैसले किए जाएंगे जो तमाम पार्टीज़ ने एक प्लान तैयार किया है पीडीएम के फोरम पे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाएगा। 3 बजे ये इजलास है और उसके बाद प्रॉपर एक प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में हम शाया करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे कि हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला लाए अमल क्या है। और आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को पहला जलसा कोयटा में होने जा रहा है जहाँ तमाम पार्टीज़ के हेड्स जो हैं वो शामिल होंगे और सब कोयटा जाएंगे और वहाँ पीडीएम की बाकायदा मूवमेंट का आगाज़ होगा। जिस तरह आपने दिलेरी के साथ कहा कि अगर जबानबंदी ना हुई तो हम बताएंगे कि कौन गद्दार है, तो आपके लीडर जब पाकिस्तान में होते हैं वो इस तरह का ऐलान क्यों नहीं करते, पाकिस्तान से बाहर जाकर क्यों करते हैं? और आपने पैमरा की बात की, क्या आप समझते हैं कि आपके दौर में मुमताज़ कादरी का जनाजा हो या तहरीक लिबैक, उस वक्त पैमरा को जब इस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें और इसमें कितना का फर्क है? देखिए, पहली बात, मैं खुद वज़ीर थी जिस वक्त ये हुआ और उस वक्त पाकिस्तान जो पैमरा है उसकी जो कानून है उसके अंदर ये मौजूद है कि जिस वक्त रियासत कोई ऑपरेशन कर रही हो उसको टीवी चैनल्स लाइव नहीं दिखा सकते। और मैं मुमताज़ कादरी साहब उस वक्त धरना दिया हुआ था इधर, और यहाँ इस डी चौक के ऊपर नहीं, मुमताज़ कादरी की बात मैं नहीं कर रही, मैं जब मैं वज़ीर थी उस वक्त की बात कर रही हूँ। यहाँ धरना दिया हुआ था और वहाँ रिजवी साहब ने, और उस वक्त पुलिस लाइव ऑपरेशन कर रही थी और लाइव ऑपरेशन जो होता है वो नहीं दिखाया जा सकता, ये पैमरा का कानून कहता है। इसलिए पहले चैनल्स को हमने रिक्वेस्ट की, एक रिटन अभी भी मौजूद है, रिटन सर्कुलर, लेकिन उस वक्त चैनल्स ने बंद नहीं किया और उसके वक्त उस कानून का सहारा लिया गया। हम ना इस तरह के फाशिस्ट थे, ना उस वक्त पाकिस्तान की आवाम। ये खुद इमरान साहब जो हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि जब अकेले कंटेनर पे मॉर्निंग वॉक करते थे, जब आगे कुर्सियां खाली, कुर्सियां भी नहीं होती थी किसी वक्त भी, तो वो दिखाया जाता था, वो 6-6 घंटे दिखाया जाता था। लेकिन आज फ़र्क ये है कि मुल्क के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आइनी फंडामेंटल इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। हम समझते हैं क्योंकि एक नालायक, डरपोक, करप्ट टोला मुसल्लत है तो मुल्क में यही होता है उस वक्त। लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि आपको जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कर लें, लेकिन ये जो घटिया गद्दारी का हथकंडा है, इसकी जो आग है, ये ख़तरनाक खेल ना खेलें, ये मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। मैडम, आप भी कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी आपकी टॉक से वो इमरान खान की बिल्कुल जी, बात यह है कि मैंने पहले कह दिया कि हमारी लड़ाई उन सब लोगों से है जो आइन शिकनी करते हैं, जो आइनी हकूक़ पामाल करते हैं,
जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम पर इमरान साहब जैसे लोग मुसल्लत करते हैं, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जिसने ये वो इंडिविजुअल्स और वो माइंडसेट है, और इसमें मैं पहले कह चुकी हूँ वाज़िया तौर पर कि अदारों को ना घसीटे। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, जो पाकिस्तान की अंदर आइन की हिफाजत करते हैं, कानून की हिफाजत करते हैं, लेकिन ये जो हरकतें हैं कि जो अदारों को अपनी घटिया सियासत में घसीटने की कोशिश है, इससे अदारों की साख कमज़ोर होती है, अदारों को नुकसान पहुंचता है, और ये जानबूझ के इमरान साहब कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क के अंदर इस किस्म की हालात पैदा करना चाहते हैं, वो ख़तरनाक हालात पैदा करना चाहते हैं जो तसादुम वाले हैं। मैडम ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि DGISI ने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया था, ऐसी क्या वजह है कि 3 बार का मुंतखब वज़ीर आज़म और वो अपने मातहत एक अफसर को सैक नहीं कर सका? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब ने हमेशा जब वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने इक़्तिदार कभी किसी लालच में नहीं लिया, हमेशा इज़्ज़त और वक़ार का वज़ीर आज़म, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि वो मुंतखब हैं, उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, और जब पाकिस्तान की आवाम किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ, जिसको मालूम हो कि मैं पाकिस्तान की आवाम का वोट लेकर आया हूँ, तो वो सिर्फ मुल्क की तरक्की, आपको याद होगा 2018 में मुल्क के अंदर 18-19 घंटे लोड शेडिंग थी, हर रोज़ धमाका होता था दहशतगर्दी का, मुल्क की मईशत का जो हाल था, और उस वक़्त मुल्क किसी किस्म के नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब ने, लेकिन अब उसके बरक्स वो टोला जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना सकत है, और ना सोच है, ना नीयत है, इसलिए अब एक ही अज़म है नवाज़ शरीफ का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और जिस चीज़ की कुर्बानी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने दी, अब उसके ऊपर कोई समझौता नहीं है। अब इन तमाम लोगों को अपने घर जाना होगा, क्योंकि अब मकसद पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ, आइनी और वोट को इज्जत दो का मकसद है। कि APDM बनी है, ये किस हद तक सीरियस मूवमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो फैसले उन्होंने किए थे कि नाउज तब्दीली, इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक, इस्तीफों का मामला, क्या ये सीरियस तहरीक है, और अगर मज़ीद गिरफ्तारियाँ होती हैं तो उसको क्या? देखिए, अगर ये सीरियस तहरीक ना होती तो आपको जवाब मिल गया जिस दिन सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। अगर ये सीरियस तहरीक ना होती तो आपको मालूम है कि इस वक्त पैमरा का सर्कुलर आ चुका है, ये तो अभी तहरीक शुरू हुई है, अभी इसका लाएअमल और पूरा जो प्लान है, अभी तो मुस्लिम लीग नून का प्लान आया है, तो पैमरा का सर्कुलर आ गया है और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं। अभी तो आज जो PDM ऐलान करेगी और जिस लाएअमल को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेगी, तो जो खौफ है जिससे गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आप जिस मर्जी को गिरफ्तार करें, जो जेलों में रह आए, सजाए मौत की चक्कियां काट आए अपनी बेटियों के साथ, उनको ये जेलों से, सजाओं से आपको डराने की बेवकूफ़ों वाली हरकत है। ये PDM शुरू होने से पहले कामयाब हो चुकी है जब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार किया। मैम ये बताइएगा कि जैसे PDM की आपने बात की, तो PDM का जो मरकज़ी ढांचा है उसका क्या आज ऐलान होगा या नहीं, और उसके साथ ये भी बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद फिर उन्होंने वजाहत भी कर दी, क्या खुद मुस्लिम लीग नून ने उनसे कुछ वजाहत तलब की है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, और PDM को मुतासिर करने के लिए ये बयान उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि खुद कमर ज़मान कायरा ने कहा कि शायद उन्हें कहीं से पर्ची आई है, तो ज़रा इस हवाले से वजाहत। देखिए, इसमें वाज़िया बयान आ चुका है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट है उसको सियाको सबाक से हट के पेश किया गया है, और उन्होंने माजरत भी की है, और उन्होंने कहा है कि अगर उनका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था, और उन्होंने कहा है कि मैं माजरत करता हूँ। तो ये छोटी बातें वो लोग करते हैं जो समझते हैं कि आप इस किस्म की छोटी हरकतें करके, छोटी जहनीत की अक्कासी करके आप किसी किस्म का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। PDM जो है वो एक फोरम अलायंस बन चुका है, और APC से इसकी तोसी हो चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन मुत्तहिद हैं, और आज उसका पूरा ढांचा जो है, जो उसके खदोखाल होंगे और जो उसकी हिरार्की होगी, उसका भी ऐलान किया जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि PDM जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो शुरू होने से पहले उसकी कामयाबी का अंदाज़ा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से लगाया जा सकता है।
کیا حال ہے؟ 5/10/2020 میں نے صبح کہا، میں نے کہا ہم نے یہ سلسلہ مشرقی پاکستان سے شروع کیا، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، اب مبارک ہو پنجاب بھی غدار ہو گئے. کریک ڈاؤن کریں نا یار، کس نے کریک ڈاؤن کریں؟ ٹھیک ہے جی، اپلائی کیتا ہوا ہے. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اور بدنما باب کا اضافہ ہوا. آج صبح 2:25 پہ قبل از فجر شاہدرہ تھانہ لاہور میں بدر رشید نامی ایک شخص نے، یعنی آج صبح قبل از فجر بلکہ قبل از تہجد 2:25 پہ شاہدرہ تھانے میں پرچہ درج ہوا. درج کرانے والے کا نام بدر رشید ہے. بدر رشید، اور ان کا کوئی پیشہ نہیں ہے. ان کا کوئی پیشہ نہیں ہے. یہ میں اس پرچے سے پڑھ رہا ہوں. ان کا کوئی پیشہ نہیں ہے. اور انہوں نے بتایا کہ محلہ خورشید پارک نزد رستم سوراب فیکٹری شاہدرہ بفاصلہ قریب 2 کلومیٹر جانب جنوب مغرب 5 نمبر بارادری، یہاں پر یہ جائے وقوع ہے. اور یہاں پر انہوں نے، بدر رشید صاحب نے کہا کہ پاکستان کے 2 سابقہ وزیر اعظم، آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم، اپوزیشن کے لیڈر آف اپوزیشن، سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن، پاکستان کے سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان کے سابقہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان کے 2 سابقہ وزیر دفاع، پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ، پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ، پاکستان کے پی کے سابقہ وزیر اعلیٰ، پی کے سابقہ گورنر، 16 سے زائد سابقہ وفاقی وزراء، اور 3 سابقہ پاکستان آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو میں پھر بتاؤں گا کہ آج صبح 2:25 پہ شاہدرہ تھانہ لاہور میں ایک پرچہ درج کیا گیا. بدر رشید نامی آدمی، جس نے جائے وقوع محلہ خورشید پارک شاہدرہ بتائی ہے، اور اس شخص کا کوئی پیشہ نہیں ہے. اس نے ایف آئی آر کی درخواست دی، جس کو ایس ایچ او صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ آپ کے سامنے یہاں پر درج کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فکشن کی کتابیں ہیں، جو کہ اکثر پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے، یہ اس میں ایک اور بدنما داغ کا اضافہ ہے. اس پرچے کے حوالے سے یہ بغاوت جو ہے، یہ پنڈی کانسپریسی سے بھی کئی گنا بڑی ہے، اگرتلہ سازش کیس سے بھی بڑی ہے، اور اس سے پہلے جو پاکستان میں بغاوت کے الزام لوگوں پر لگائے گئے،
ان سب میں اس کا منفرد مقام ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، لیفٹیننٹ جنرل، گورنر، چیف منسٹر، لیڈر آف دی اپوزیشن، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ایک پاکستان کے تقریباً جو پاکستان چلایا کرتے تھے آج سارے بغاوت کے مرتکب ہو گئے. اور یہ نئی بات نہیں ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے وفاقی وزراء نے چونکہ پاکستان کے مسائل حل کر دیے ہیں. چینی آج 110 روپے کی نہیں بک رہی، آٹا 80 روپے کا نہیں بک رہا، بجلی کے بل 3 گنا نہیں ہو گئے، گیس میسر بھی ہے اور بے انتہا سستی بھی ہے، مسائل حل ہو گئے ہیں. تو 4 دن سے وفاقی وزراء یہی راگ الاپ رہے تھے. تو میری گزارش ان وفاقی وزراء سے ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو بدر رشید کا سہارا نہ لو، بدر رشید کا سہارا نہ لو، آؤ اپنا نام پرچے میں درج کراؤ تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر مہنگائی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر اس کرپٹ حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. اگر ملک میں بے روزگاری کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی. اگر ملک کی معیشت کی تباہی کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی. اگر سی پیک کی بندش کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز بغاوت ہوگی. اگر کشمیر کے سودے کے بارے میں بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. اگر ملک میں تفریق ڈالنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. اگر اس ملک کے خلاف سازش کرنا بغاوت ہے تو ہر روز بغاوت ہوگی. ہماری بات بڑی واضح ہے، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ. حکومت اپنی کارکردگی سے بات کرتی ہے، حکومت گالیوں سے بات نہیں کرتی، حکومت الزامات سے بات نہیں کرتی. انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ پیٹریٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل، یعنی جب کچھ نہ رہ جائے کسی پر الزام لگانے کے لیے تو کہتے ہیں جی یہ بغاوت کر رہا ہے. تو ابھی تو مسئلہ شروع نہیں ہوا اور بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا ہے. تو میں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں. آپ اس معاملے میں بڑے انوسنٹ آدمی ہیں کہ یہ نہ ہو کل آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. یہ ان وفاقی وزراء کا اگر ہمت ہوتی یا وزیر اعلیٰ کی ہمت ہوتی تو یہاں خود لکھتے کہ فلانا وفاقی وزیر یہ بات کر رہا ہے، اس نے درخواست دی ہے کہ ملک میں بغاوت ہو رہی ہے. عمران خان خود لکھتا کہ بغاوت ہو رہی ہے، عثمان بزدار لکھتا کہ بغاوت ہو رہی ہے. بدر رشید کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی. یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے، یہ ہتھ کنڈے نہیں چلتے. آج حکومت کو اپنی کارکردگی بتانے کا وقت تھا. بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. پاکستان کے خلاف بغاوت وہ کرتا ہے جو اس کی معیشت تباہ کرتا ہے. پاکستان کے خلاف غداری وہ کرتا ہے جو سی پیک کو بند کرتا ہے. پاکستان کا غدار وہ ہے جو کشمیر کا سودا کرتا ہے. اس لیے آج اگر حق کی بات کرنی ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات کریں. وہ کہاں گئی؟ مہنگائی کی بات کسی وزیر نے کی ہے؟ چینی کی بات کی ہے؟ آٹے کی بات کی ہے؟ مہنگائی کی بات کی ہے؟ بے روزگاری کی بات کی ہے؟ ملک کی بدترین کرپشن کی بات کی ہے؟ ہم حاضر ہیں. ہتھکڑی لگانی ہے ہتھکڑی لگا لو، ہمت ہے تو لگاؤ ہتھکڑی. مسلم لیگ نون حاضر ہے. یہ نام آپ نے لکھے، ہمت ہے تو لگاؤ سب کو ہتھکڑی اور مقدمہ عوام کے سامنے چلاؤ، ورنہ مقدمہ کل تمہارا چلے گا، تمہاری غداری میں چلے گا.
آپ آج سیاست میں غداری لے آئے ہیں. جب کوئی کہنے کو بات نہ رہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے. آج تو معاملہ شروع نہیں ہوا, تم نے تو آخری حربہ بھی استعمال کر لیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم اس حکومت سے پاکستان کو نجات دلائے گا, پاکستان کی معیشت کی تباہی کو روکے گا, پاکستان میں کرپشن کو روکے گا, پاکستان کی بدحالی کو روکے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی دے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا کہ یہ حکومت پی ڈی ایم کے قیام سے اور آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سے مکمل طور پہ بوکھلا چکی ہے. اب معاملہ حماقتوں سے آگے نکل چکا ہے. ایک لطیفے سے میں بات شروع کروں گا. ایک سبق دوش ہونے والے صدر نے آنے والے صدر کو کہا کہ تمہارے لیے میں سیکرٹ باکس میں 3 لفافے چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب بھی تم انتہائی مشکل میں پھنسو تو ایک لفافہ کھولنا, اس میں تمہارے لیے حل موجود ہوگا. کچھ عرصے بعد اس صدر کو بحران پیش آیا تو اس نے پہلا لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم تمام مسائل کی ذمہ داری پچھلوں پہ ڈال دو اور کہو کہ پچھلے مجھے تباہ شدہ ملک دے کر گئے ہیں, میں کیا کروں. چند دن وہ سودا بکا لیکن معاملات قابو میں نہ آئے. اس نے پھر سوچا کہ اب میں دوسرے لفافے سے مدد لوں. دوسرا لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر پچھلوں پہ الزام سے بات نہیں بنی تو اب پھر مخالفوں کو ملک دشمنی اور غداری کا القاب دو اور کہو کہ یہ ملک دشمن ہے, غدار ہیں, یہ ملک کے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ ریکارڈ بھی چلا لیا اور معاملہ قابو میں نہیں آیا. تو اس صدر نے تیسرا لفافہ اجلت میں کھولا تو اس تیسرے لفافے میں لکھا تھا احمق انسان, یہاں تک نوبت تیسرے لفافے تک نہیں آنی چاہیے تھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نالائق ہو, بہتر ہے خود سبکدوش ہو جاؤ. تو ان حکمرانوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ان کی نالائکی, ان کی نااہلی اور ان کی ناکامیاں نہ پچھلوں کو الزام دے کے چھپ سکی ہیں, نہ اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے کے چھپیں گی. آپ نے کل سروے دیکھا ہے کہ 5 میں سے 4 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. 5 میں سے 4 پاکستانی آنے والے سال میں معیشت کے بارے میں نا امید ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال پچھلے سال سے بھی بدتر ہوگا. ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور اب کابینہ کے ایجنڈے پر ایک اور بجلی بم اور گیس بم چلنے جا رہا ہے. حکومت اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے, اپنی نالائکیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کی نظروں میں غداری کا مقدمہ قائم کر کے دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے والا کون ہے اور پاکستان اجاڑنے والا کون ہے. آج ہر وہ پاکستانی جو رات کو پنکھا چلا کے سکون سے نیند سوتا ہے, ہر وہ پاکستانی ماں, ہر وہ پاکستانی بیوی جو اپنے بیٹے اور شوہر کو گھر نکلنے کے بعد امام زامن نہیں باندھتی یا مصلے پر نہیں بیٹھتی کہ اللہ خیر
میرا شوہر میرا بیٹا باہر جا رہا ہے اور پتہ نہیں شام کو لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا. آج ہر وہ پاکستانی جو امن اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے وہ جانتا ہے کہ پاکستان بنانے والے کون ہیں. آج پاکستان کو وہ لوگ جنہوں نے تعمیر کیا، جنہوں نے اس ملک میں بجلی کا بحران ختم کیا، جنہوں نے سی پیک جیسا منصوبہ لگایا، جنہوں نے چپے چپے پر شاہراہیں اور موٹر ویز بنائیں، پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈالا، جنہوں نے معیشت کو 3% سے 5.8% پہ اٹھایا، وہ ہیں غدار. اور جنہوں نے معیشت کو 5.8% سے نیگیٹو گروتھ ریٹ میں لا کے پھینک دیا، یہ ہیں حب الوطن. جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو رول بیک کر دیا، وہ ہیں محب وطن. اور جنہوں نے سی پیک کے تحت 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دنیا کو ششدر کر دیا، وہ ہیں غدار. یہ کھیل اب نہیں چلے گا. پہلے مشرقی پاکستان کے عوام کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر بلوچستان کے اندر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، پھر خیبر پختونخوا میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، سندھ میں غداری کے مقدمے قائم کیے گئے، اور اب پنجاب بھی غداری کے مقدموں کی صف میں آ کھڑا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عقل کے اندھوں سے اور اس انڈر 11 ٹیم سے کہ اگر یہ آدھے سے زیادہ پاکستان کو غدار اور ملک دشمن ثابت کر رہے ہیں، جنہوں نے اس دھاندلی والی حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا، تو یہ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اس FIR کے اندر لکھا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما اپنی تقریروں میں بھارت کے کشمیر کے قبضے سے توجہ ہٹانے کے لیے بیانیہ قومی اداروں کی طرف بنا رہے ہیں. اپوزیشن تو حکومت سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ پاکستان میں کمزور حکومتیں آئیں، پاکستان میں مضبوط حکومتیں آئیں، پاکستان میں جمہوری حکومتیں آئیں، نگران حکومتیں آئیں، مارشل لا کی حکومتیں آئیں. 2019 تک بھارت کی کسی حکومت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے. ہم تو اس بات کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ نئے پاکستان میں ایسا کیا ہوا تھا، پاکستان ہندوستان کی تھریٹ پرسیپشن میں اتنا کمزور کیوں کر ہو گیا تھا کہ انڈیا نے نوالۂ تر سمجھ کے کشمیر کو اس کی متنازع حیثیت کو ختم کر کے ہڑپ کر لیا ہے. اور 1.25 سال سے یہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. نہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں آواز اٹھا سکی ہے، نہ OIC کی سربراہی کانفرنس بلا سکی ہے، اور الٹا ہندوستان کو سیکیورٹی کونسل میں بلا مقابلہ ممبر منتخب ہونے کے لیے ووٹ بھی دیا ہے. تو پھر یا تو پاکستان کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بھارت کو کوئی پاکستان کی رسپانس کا خوف نہیں رہا، اور اگر پاکستان کی طاقت میں کمی نہیں ہوئی تو آپ نے پھر کشمیر کا سودا کیا ہے. اور یہ قوم جاننا چاہتی ہے کس بات پہ سودا کیا ہے. سقوط کشمیر کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کا غدار وہ ہے جس نے کشمیر کے لیے پاکستان کے
مسلح افواج جنہوں نے 2 جنگیں کشمیر پہ لڑیں، ہمارے سینکڑوں جنگوں کے اندر جوان اور افسر شہید ہوئے جنہوں نے کشمیر کے لیے لڑی جانے والی جنگوں میں قربانیاں دیں، ہزارہ کشمیر کی وادی کے شہید ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ وہ سب اس حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو کیوں کر اتنی جرت ہوئی کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرے۔ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ سوال کرے گا وہ غدار ہوگا، جو عوام کی مہنگائی کی بات کرے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 72 سالوں میں آٹے کی قیمت 35 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 80 روپے کلو کیوں ہو گئی؟ 72 سالوں میں چینی کی قیمت 52 روپے کلو ہوئی تو 2 سالوں میں 115 روپے کلو کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے غدار ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کے سوال کرنا، ان کے مفاد کے سوال کرنا، ان کے اوپر ٹوٹنے والی مہنگائی پر سوال کرنا، نوجوانوں کی بے روزگاری پہ سوال کرنا، غربت پہ سوال کرنا، حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی پہ سوال کرنا، پاکستان کی آئین سے روگردانی پہ سوال کرنا غداری ہے، تو اس غداری پہ ہمیں شرم نہیں ہے، فخر ہے، چونکہ یہ غداری نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستان کے آئین کا حلف ہے جس کی ہم پاسداری کریں۔ احسن صاحب یہ سوال لے لیجیے گا۔ احسن صاحب گزشتہ روز آپ کی جو بیان سے تھوڑی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، یہ بتا دیں کہ نون لیگ کے مد مقابل عمران خان ہے، فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیے، کل کا جو میں نے بیان بھی دیا تھا، پی ٹی آئی نہایت ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے قومی اداروں کو اپنی سیاسی جنگ میں جھونک رہی ہے۔ کبھی وہ فوج کا سہارا لیتے ہیں، کبھی وہ عدلیہ کا سہارا لیتے ہیں، اور پاکستان کے قومی اداروں کو پاکستان کے عوام کے مد مقابل کھڑا کر کے اپنی نالائکی پہ ان کی ڈھال ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آؤ اپنے وزیر داخلہ کو کہو کہ وہ یہ غداری کا مقدمہ اپنے نام سے درج کرے۔ اسی طرح ہمارے قائد نے جو بیانیہ دیا ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہم ہر اس شخص سے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرے گا، جو پاکستان کے آئین سے روگردانی کرے گا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، ہم اس سے جنگ کریں گے، چونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا عنوان پاکستان میں آئین اور جمہوریت اور قانون کی بالادستی ہے۔ جی آخری سوال۔ اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کے جب سے ہم پیدا ہوئے آپ بوڑھے ہونے والے ہیں کہ اس سے چل رہے کب تک رہے گا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے غداری کے حب الوطنی کے اب بدر رشید جاری کرے گا، اور میری درخواست ہے اس حکومت سے کہ ذرا بدر رشید کا چہرہ تو پاکستان کے عوام کو کروائیں۔ بہت شکریہ۔ اوکے، کافی ہو گئی۔ نہیں تو ہم بھی ایک ایف آئی آر کرانے جا رہے ہیں۔ آگے صاحب خیریت سے ایسے نکال بھی گئے